میرے پیارے معصوم دوستوں، اب بھی اگر آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں، دماغ استعمال نہیں کیا، تو پھر دوسرا جو جنم ہے، یعنی کہ سول ٹرانسپلانٹ پروسیس جو ہے، وہ پھر ہیومن بینگ کی تو نہیں ملے گی، کیونکہ ہیومن بینگ کی سول ٹرانسپلانٹ تبھی ہوتی ہے جب اس کے عمل صالح ہوتے ہیں اور رب العالمین کی لسٹ میں وہ الجنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز جو ہے آپ جو ہے سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کی جو سول ہے، جو صالحین لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو وہ ایک پرٹیکولر پلیس پہ رب العالمین کے نزدیک وہ جو اس کا جو ہے وہ اسٹور ہوتا ہے، وہاں پر وہ اسٹور کر دی جاتی ہے ان پراپر وے۔ اور جو غیر صالحین لوگ ہوتے ہیں، ان کی سول جو ہے وہ آسمان تک نہیں پہنچ پاتی ہے، وہ دھرتی پہ ہی بھٹکتی رہتی ہے۔ اس میں سے کچھ لوگوں کو، جن کے بیسڈ آن جو انہوں نے عمل کیے، ایکٹ کیے، تو ویسی ہی پوزیشنز ان کو ملتی ہے ان دا فارم آف اینیمال کی باڈی میں ان کی سول شفٹ کر دی جاتی ہے، ٹرانسپلانٹ کر دی جاتی ہے۔ کوئی جس کے عمل ویسے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا وہ سمجھتا رہا، یعنی کہ ایک گنڈا یا ایک بہت بڑا ڈرانے والا خونخوار، تو اس کو اوبیسلی وہ ببر شیر کی ملتی ہے۔ تھوڑا کم اس سے ہوا تو لائنیس یا ٹائیگریس، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں اس کو، فاکس، جیکال، منکی، ہے نا؟ یہ پھر فارسٹ اینیملز جو ویجیٹیبل سروائیول، ہے نا؟ کیونکہ جو فلیش ایٹر ہے، اس کے بعد ان کی جو بیچارے بالکل ڈرے سہمے سے رہے اور ظلم برداشت کرتے رہے لیکن اسلام کو نہیں اپنایا، تو ایسے لوگوں کو گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، اونٹ، گھوڑا، کچر، اس طرح۔ اور جو سانپ کھاتے رہے، ایمان جب سانپ کھائے گا تو پھر ایمان کہاں سے آ گیا اس میں؟ تو پھر اوبیسلی وہ انسیکٹ کے فارم میں ان کی جو ہے وہ کر دی جاتی ہے۔ ایسا ہے، یہ ایک پریسائز ریسرچ کر کے میں نے بتا رہا ہوں۔ جس طرح جیسے گوشت کھانے کا کہیں نہیں لکھا ہے، دودھ پینے کا کہیں نہیں لکھا ہے قرآن میں، ویجیٹیبلز کا کہیں نہیں لکھا ہے، وہ ایک پرش اور استری کے ملن اور وہ پرٹیکولر سلاٹ کا استعمال کرتے ہوئے بلڈ ریلیشن
اینڈ آؤٹ آف بلڈ ریلیشن. اس کے بیس سے وہ ریسرچ کر کے نکلا ہے کہ ویجیٹیبل از اکول ٹو دس ریلیشن جو آؤٹ آف بلڈ ریلیشن ہے, اور فلیش جو ہے وہ ود ان بلڈ ریلیشن. جیسے سیکنڈ کزن سسٹر ہے تو وہ فش فرام دا سی, وہ فش وچ ہیو بون وچ از انیبل ٹو چیو. جیسے کہ ہمارے بنگالی بھائی ہیں, وہ چھوٹی مچھلیاں کو زیادہ کھاتے ہیں اور اس کا کانٹا جو ہے وہ چبا جاتے ہیں. تو رب العالمین نے یہی بتایا ہے کہ مچھلی اتنی بڑی ہو کہ اس کا کانٹا چبا نہ سکے کوئی, وہ اس کو کھانا ہے, اور وہ سمندر کی ہو. ہم کو سمندر کو پالوٹیڈ نہیں کرنا ہے, اس میں ڈیڈ باڈیز یا ایشز یا دیگر چیزیں ڈال کے وہ نہیں ڈالنا ہے. دس از ویری سن ایکچولی. جیسے ندیوں میں گندگی نہیں کرنی ہے, اسی طرح سمندر کو بھی ڈرٹی نہیں کرنا ہے. اس کے جو کریچرس ہیں سی واٹر کے اندر, ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ہے. اس لیے صرف وہی چیزیں اس میں ڈالیں جو ان کا بھوجن ہوتا ہے, مچھلیوں کا, یا مطلب میجر جو اس میں مچھلیاں ہی کہہ سکتے ہیں, باقی تو سبھی طرح کے ہوتے ہیں. اور فرسٹ کزن سسٹر جو ہے وہ مٹن یعنی کہ بکری کا گوشت, اور جو اسٹیپ سسٹر جو وہ ہے بفیلو فلیش. اس کے بعد ملک آتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ویجیٹیبل فلیش, سی فلیش یعنی کہ فش وچ ہے بون, جیسے کہ کریب ہے, وہ الاؤ نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو سمندر سے پانی سے باہر نکالو, اسٹل دیٹ از الائی. وہ کریچر جو پانی سے باہر نکالنے پر دے کین ناٹ سروائیو, دیٹ از الاؤڈ ٹو ایٹ. جس میں بون ہو, ہڈی ہو, اتنی بڑی ہڈی ایٹ لیسٹ ہو کہ وہ اس کو چبا نہ سکے. اپنے بنگالی بھائی ہیں یا مطلب اڑیا بھائی ہیں یا ہمارے بہار شریف کے لوگ ہیں, وہ لوگ چبا نہ سکیں. چھوٹی مچھلی میں تو چبا جاتے ہیں وہ, لیکن وہ سمندر کی وہ مچھلی کھانی ہے یا پکڑنی ہے یا خریدنی ہے جس میں اتنی بڑی ہو, جیسے کہ کم سے کم ½ kg کی ایک مچھلی ہو, اتنی بڑی خریدنا. اگر ایک پرسن فرائی کھانا چاہتا ہے تو وہ ½ kg کی, اس سے کم نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ½ kg کی بھی ہوگی تو اس کا کانٹا جو ہے, کتنا بھی بڑا کوئی بھی ایکسپرٹ ہو مچھی کھانے والا, وہ اس کو چیو نہیں کر سکتا, چیلنج نہیں کر سکتا. وہ تو میں چاہے وہ انڈیا کے بنگالی بھائی ہو چاہے بنگلہ دیش کے بنگالی بھائی ہو, کوئی بھی اس کو نہیں کر پائے گا چیو, جو کہ ½ kg کی ہوگی یا اس سے اوپر. اور جو پرون ہیں ان میں تو ہڈی ہوتی نہیں ہے, وہ تو انسیکٹ میں آتے ہیں, تو وہ کیسے الاؤ ہو گئے؟ اٹ از ناٹ الاؤڈ. Creature of sea who cannot survive when they take out from the water, that is allowed to eat, and this has the bone such big
which is unable to chew. That has been allowed by Rabbil Alameen, that is fish and fish only. No frog, no tortoise, no crocodile, no snake, no crab, no prawn. Okay, clear? रब्बुल आलमीन की बात इस तरह समझाई है अपने पैगंबर को कि वो लोगों को बड़ी सिंपल भाषा में समझा सकें, और मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा सिंपल भाषा और कोई समझा सकता है, या फिर हमारे ही कैटेगरी मतलब लेवल के हों वो। अच्छा, अब आप ये देखिए कि सूरतुल अत्तौबा की आयत नंबर 2 को मैं आपको रीड करता हूँ। या रहमान रहीम। मा काना लिल मुशरिकीन अन यामुरू मसाजिदर रहमान। देखिए मसाजिद अल्लाह लिखा है तो वी मस्ट हैव टू रीड एज मसाजिदर रहमान, तभी हमारी गिनती आमनू में आएगी और तभी हम अल मुस्लिमीना या अल मोमिनीना कहलाए जाएंगे, बशर्ते कि वो प्रॉपर अमल साले करें मोहम्मद से समझ के, फेस टू फेस। मसाजिदर रहमान शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र उलाइका हबितत अमालहुम व फिन नार हम खालिदूना इन्नमा यामरू मसाजिदर रहमान मन आमना बिर रहमान वल यौमिल आखिर व क़ामस सलाता व आतुज़ ज़काता। ठीक है ना। मनावना बिर्रहमान ओके मसाजिदर रहमान है। तो हमने आमना बिर्रहमान वल यौमिल आखिर व क़ामस सलाता व आतज़ ज़काता वलम यख्शा इल्ला रहमान। तो ये शब्द जो है व क़ामस सलाता व आतज़ ज़काता, भाई ये मोहम्मद के पास जाके ही तो ये एग्जीक्यूट होगा। अक़ीमुस सलाता व आतज़ ज़काता इसको नमाज नहीं कहते हैं भैया। वो याहियुल्लज़ीना आमनू जितने पॉइंट्स है ऑर्डर हैं रब्बुल आलमीना के, पहले तो आमनू हो, दोज हु हैव बीन हैविंग द एलिजिबिलिटी उनके लिए है। आमनू नहीं है तो वो ऑर्डर्स नहीं है, तो फिर वो ऑर्डर्स हैं उनको ही अस्सलाता बोलते हैं। तो समझना मोहम्मद के पास जाके उसी को सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमन बोलते हैं, उसी को अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़काता बोलते हैं। मोहम्मद हैं तभी तो ये लिखा है, वरना ये आप आयत मनसूख कर दे रहे हो ज़बरदस्ती। क्या मोहम्मद नहीं है तो वो ऐसे कैसे मोहम्मद नहीं है, जब ये पूरी जब तक दुनिया में बच्चे पैदा हो रहे हैं, बुजुर्ग हैं, तो मोहम्मद उनको समझाने के लिए रहेंगे। सूरज निकल रहा है तो मोहम्मद है, मोहम्मद नहीं है तो फिर आपने तो यौमल आखिरत चालू कर दी धरती पे ही। ओके ज़कात वलम यख्शा इल्ला रहमान फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीना अजअल्तुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमना बिर्रहमान वल यौमिल आखिर व जाहदा फी सबील रहमान ला यस्तयूना इंद रहमान व रहमान ला यादिल क़ौमज़ ज़ालिमीना।
الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل الرحمن باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند الرحمن واولئک هم الفائزون۔ اب آ جائیے، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان الرحمن عندہ اجر عظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا احب الیکم من الرحمن ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی الرحمن بامرہ والرحمن لا یہدی القوم الفاسقین۔ This third al-ayat completes here at this is 24 sub al-ayat of Suratul التوبہ، جو کہ 113 is the serial number as per رب العالمین۔ When you see in the market you will find اس کی جو اسمبلنگ ہے القرآن کی بک کی، اس میں 9 سیریل نمبر ہے اس سورتوں کا، جبکہ 113 ہے، اور دس 113 سورتن از دا سیکنڈ لاسٹ سورتن آف القرآن۔ اس کے بعد 114 ہوتی ہے نصر الرحمن، اور کمپلیٹ ہو گیا القرآن۔ 114 سورتن ہیں پورے القرآن۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو یہ چیز آپ کو سمجھانے کے لیے میرے پاس ہے، اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ ما کان للمشرکین، دیکھیے مشرکین، اب آ جائیے، دیکھیے مشرکین ان کو بولتے ہیں جو لوگ فرٹائل لینڈ آف دا ورلڈ کے رہنے والے پرماننٹ ریزیڈنٹس ہوتے ہیں۔ سوری، تھوڑا کف ہو گیا مجھے۔ اوکے، تو مشرکین بولتے ہیں ان کو جو فرٹائل لینڈ کے ریزیڈنٹس ہیں، اور جب ال لگ جاتا ہے المشرکین، لیکن یہ مطلب ان کے جو ہے وہ ایک پرٹیکولر عمل کے بیس پہ ان کی آئیڈینٹی رب العالمین نے ڈیزائن کی ہے۔ مشرکین کس کو بولتے ہیں؟ جو لوگ فرٹائل لینڈ کے پرماننٹ ریزیڈنٹس ہیں اور ان کی اویلیبلٹی وہی ہے۔ مشرکین
پہلے مشرکینہ سن لیتے، تو یہ ہو گیا مشرکینہ کی ایک ہو گئی، اور بی مشرکینہ۔ تو ان کو بھی بولتے ہیں جو ڈیزرٹ لینڈ کے رہنے والے لوگ، ان کو بھی بولتے ہیں، کیونکہ ہر ایک لینڈ کا وہ وہیں رہ رہے ہیں، شفٹ نہیں ہوئے ہیں، تو مشرکینہ۔ فرٹائل لینڈ کے عمل کے بیس پہ مشرکینہ، ڈیزرٹ لینڈ کے عمل کے بیس پہ ان کی آئیڈینٹی مشرکینہ۔ اب ال لگ جاتا ہے تو یہ جو اے ہے، اے جب اے ریزیڈنٹس ڈیزرٹ لینڈ میں جاتے ہیں الحجہ والعمرہ کے لیے، تب ان کی پہچان، کیونکہ لیٹسٹ ہو گیا نا، مشرکینہ مطلب پریزنٹ، مطلب موجودہ، اس کے بعد جب شفٹ ہوئے تو پھر ال لگ جاتا ہے، ال کا مطلب لیٹسٹ ون، المشرکینہ، مشرکینہ، ٹھیک۔ اے کو ہی المشرکینہ کہتے ہیں جب وہ ڈیزرٹ لینڈ میں اس کے اقدام پڑے پریزنس ہے، اور بی جو ہے جو ڈیزرٹ لینڈ کے ریزیڈنٹس ہیں، جب وہ لوگ ڈیزرٹ سے فرٹائل لینڈ میں موجودگی ہوتی ہے، تب ان کو بھی المشرکینہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں تو ایسے ہوگا نا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ ڈیزرٹ لینڈ کے ریزیڈنٹس ہیں، جب وہ فرٹائل لینڈ میں آئے تو وہ مشرکین ہیں اگر ان کی مطلب آئیڈینٹی، لیکن جیسے ہی انہوں نے لینڈ شفٹ کی، فرٹائل لینڈ میں اپنے اسٹیپس رکھے یا پریزنس ہوئی، تو وہ ال لگ جائے گا، ال مینس لیٹسٹ ون، ال مینس لیٹسٹ ون، لیٹسٹ آف دیٹ ورڈ۔ اب یہ جو المشرکینہ، وہ آپ سب آیات کو دیکھ کے پڑھ کے پھر اس پہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ رب العالمین کس کو المشرکینہ کہہ رہے ہیں، کہ جو ڈیزرٹ فرٹائل لینڈ سے وہاں گیا ڈیزرٹ لینڈ میں اس کو کہہ رہے ہیں، یا جو ڈیزرٹ لینڈ کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے وہ فرٹائل لینڈ میں موجود ہے اس کو کہہ رہے ہیں۔ وہ آیت کو دیکھ کے سمجھیں گے، تو وہی چیز میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ اتنا تو سمجھ گئے نا آپ؟ امید ہے کہ سمجھ جانا چاہیے آپ کو، اس سے زیادہ سمپل بھاشا میں اور میں نہیں سمجھا پاؤں گا، میرے خیال سے کوشش کر سکتا ہوں، لیکن ان میں الفاظ تھوڑا سا ویسے ہوں گے جو، لیکن اس سمجھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے نا؟ اوکے۔
اب جیسے یہ اس میں ما کانا للمشرکین ان یعمروا مساجد الرحمٰن ہے. اب دیکھیے اب اس میں مساجد الرحمٰن شبد آیا تو مساجد الرحمٰن اس کو بولتے ہیں وہ لیڈی جس کی ایکٹیو اینس ہوتی ہے اور آؤٹ آف بلڈ ریلیشن ہوتی ہے. اب جو ڈیزرٹ لینڈ سے وہ آئے اور فرٹائل لینڈ میں آئے، یعنی کہ جو الحجہ والعمرہ تو فرٹائل لینڈ والوں کے لیے ہے، وہ جو ڈیزرٹ میں جا کے اس کو پرفارم کریں گے 9 10 11 10 11 12 مہینہ جو ہے وہ سردی کے ہوتے ہیں، 4 مہینے 9 10 11 12، جس میں 9واں مہینہ رمضان کا، اس کو تو گھر پہ ہی پورا کرنا ہے رمضان، اس کے بعد جانا ہے وہاں الحجہ والعمرہ کے لیے. تو وہ ہو گیا سردی میں. اب ان لوگوں کے لیے ہے وہی پروسیس کہ وہ اپنی جو بیگمات ہیں جو کہ جنرل وائف ہیں، جن سے وہ فزیکلی انٹر کورس نہیں کر سکتے تھے، وہاں پر اونلی فنگر سے ہی سیٹسفائی کرتے تھے 12 مہینے، یعنی کہ جو 12 مہینے ان کے لیے ہے جو ریزیڈنٹس آف ڈیزرٹ لینڈ کے، اور جو یہاں سے جاتے ہیں فرٹائل لینڈ سے الحجہ والعمرہ کے لیے تو ان کے لیے المسجد الحرام ہے جو 3 مہینہ میں وہ فنگر نہیں کر سکتے، وہ سیلف فنگر سیلف. اوکے کلیئر سمجھ لو. المسجد الحرام کا مطلب ہے کہ وہ بیگم وہ وائف ان کی جو جنرل وائف ہیں، آؤٹ آف بلڈ ریلیشن ہے، چاہے وہ بدبا ہو چاہے وہ ورجن سے شادی کی ہو وہ ہوں، ان کے ساتھ 3 مہینے جب تک الحجہ والعمرہ رہے گا تو وہ ان کو اپنی فنگر یوز نہیں کر سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، ان کو وہ خود ہی سیلف کریں گی اپنی. اس کو حرام کا مطلب وداؤٹ یوزنگ ادر پارٹی ان آرڈر ٹو گیٹ سیٹسفیکشن اور ایجیکولیشن. اور حلال کا مطلب ہوتا ہے کہ بائی یوزنگ دا پینس، اور اقصا بولتے ہیں بائی یوز آف فنگر. یہ چیز سمجھ لو، حرام اور اقصا اینڈ حلال 3 چیزیں ہیں. حرام کا مطلب وہ جیسے مسجد ہے، مسجد کا مطلب وہ وائف جو جنرل وائف یا اٹیچ وائف جو آؤٹ آف بلڈ ریلیشن ہے، ان کے ساتھ الحجہ والعمرہ کے 3 مہینے میں وہ فنگر بھی نہیں کر سکتے، ان کو مسجد الحرام ہو گئی. اب جو 3 مہینے گزر گئے یعنی کہ 12 مہینے پورے ہو گئے، پھر گرمی کے مہینے آئے تو وہ 8 مہینے گرمی ہوتی ہے، تو وہ 8 مہینے اگر وہ پریزنس ان کی پھر بھی رہنا چاہ رہے ہیں یا کسی جاب کر رہے ہیں تو وہ اس کو فنگر سے ہی ایچ ادر ماسٹربیشن کر کے ہی سیٹسفائی. کین ناٹ انسرٹ پینس ان ہر ویجنا. اوکے اینس سے تو کر ہی نہیں سکتے، جنرل وائف جو جس کی نان ایکٹیو اینس ہوتی ہے اس سے تو الاؤ ہی نہیں ہے. اب وہ ڈیزرٹ کے لوگ ہیں اسی طرح، جب وہ ان کی جنرل وائف ہیں جو آؤٹ آف بلڈ ریلیشن، وہاں تو سیکس نہیں کر سکتے، وہاں تو فنگر سے ہی ان کے لیے 12 مہینہ ہے. اب وہ جب فرٹائل لینڈ میں آئیں گے تو گرمی کے مہینے میں آئیں گے، اس کو بولتے ہیں الحجہ والعمرۃ. تو ان کے لیے یہی کہا ہے کہ اگر وہ المشرکین ہیں یعنی کہ وہاں سے ادھر آئے تو وہ لیٹسٹ ون ہو گئے تھے مشرکین، وہ جس کی ایکٹیو اینس ہے اس سے سیکس نہیں کر سکتے، اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. کلیئر؟ یہ مطلب ہے المشرکین. ایکچولی دیر آر so many points by which their identity has been designed as مشرکین. المشرکین مشرکین ان کو بولتے ہیں جو اسلامک کیلنڈر ہے جس میں 8 مہینے گرمی کے اور 4 سردی کے ہونا چاہیے، وہ نہیں مانتے ہیں، اس کے اکارڈنگ الحجہ والعمرہ نہیں کرتے ہیں. ابھی دیکھو پچھلی بار الحجہ والعمرہ وہ گرمی میں پڑھے، لیکن وہ کبھی گرمی میں نہیں پڑھ سکتے، کبھی نیور. حرمن کے منتھ آلویز آر دا ونٹر منتھس، 4 منتھ، 4 مہینے کی گرمی ہوتی ہے ڈیزرٹ میں. ہمارا کیلنڈر ہے وہ ڈیزرٹ لینڈ کے کلائمیٹ سے ہی ڈیزائن کیا جاتا ہے نہ کہ سوئٹزرلینڈ اور تو دیگر ہے جہاں اسنو فال ہوتا ہے اور ماؤنٹینس ہیں، ہمالین رینج ہے اس میں، تو وہاں تو کیلنڈر
وہ نہیں مانا جاتا. وہ ڈیزرٹ لینڈ کے کلائمیٹ سے ہے ہمارا فوکل پوائنٹ اسلامک کیلنڈر کا. اگر کوئی ماسکو سے الحجہ والعمرہ کے لیے آئے گا تو وہ پہلے یہ دیکھے گا کہ وہ ڈیزرٹ لینڈ، چاہے وہ انڈیا کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، چاہے مڈل ایسٹ کا ہو، سب کا ایک ہی کلائمیٹ رہتا ہے، آلموسٹ سیم. تو اس کے انسار وہ اپنے آئیں گے اور حجہ والعمرہ جہاں وہ سوٹیبل سمجھیں گے. جس پرٹیکولر لینڈ میں الحجہ والعمرہ کے ارکان محمد سے سمجھ لو اور جا کے کرو. یہ ہے. اور جو یہ ارکان جو ہیں وہ الحجہ ہوتا ہے، وہ وڈو جو ہوتی ہے، جو اٹیچ وائف، اس سے کیونکہ اس کو الاؤ کرنا ہوتا ہے اس کے سیکنڈ کزن بردر کے ساتھ ڈیزرٹ لینڈ میں، کیونکہ بڑے ریلیشن میں تو مل نہیں سکتے نا. اور عمرتہ اس کو بولتے ہیں کہ وہ جو بلڈ ریلیشن میں جو سیکنڈ کزن سسٹر ہے، وڈو ہے یا میریڈ ہے، تو وہ اس کے ساتھ مل کے جاتا ہے. اوکے. فرسٹ کزن کے ساتھ الحجہ والعمرہ نہیں ہوتا. اوکے. دس از الاؤڈ اونلی ٹو محمد. اوکے. نو ادر جنرل المومنین اور المسلمین. اوکے. میک شیور دس. مساجد الرحمانہ کا مطلب دا وومن ہو ہیز ایکٹیو اینس اینڈ آؤٹ آف بلڈ ریلیشن. مساجد الرحمانہ من آمن بالرحمن والیوم الآخر وأقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا الرحمن فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. الحج و عمارت المسجد الحرام. الحج کا مطلب یہی ہو گیا کہ جو ان کی جنرل وائف ہیں عمارت المسجد الحرام ہے، تو مسجد الحرام ہے. کما آمن بالرحمن والیوم الآخر. مسجد الحرام ہے کا مطلب وہی ہو گیا کہ جو ان کی جنرل وائف ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہی کو وہ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ وہ الحج کریں گے تو پھر وہ اس کے مطلب جو ہے جو آؤٹ آف بلڈ ریلیشن میں ہے تو اس کے ساتھ تو وہ ملیں گے ہی، سیکس کریں گے. اور جو جنرل وائف ہے تو پریگنینٹ کریں گے. اگر وہ ان کی اٹیچ وائف ہے جو آؤٹ آف بلڈ ریلیشن ہے تو اس کو بھی وہ ملیں گے لیکن پریگنینٹ نہیں کریں گے. اور جو ان کی اسپانسرڈ وائف ہے یعنی کہ جو سیکنڈ کزن سسٹر ہے، وڈو، اس کے ساتھ وہ سیکس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ وہ جو ہے سیکس کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اونلی ایجیکولیشن کریں گے اور وہ فنگر سے سیٹسفائی کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ ہے فنگر سے. اوکے. کیونکہ یہ جو ہے یہ ابراہیمہ کے لیے الاؤ تھا جو پروفٹ تھے، اور جو ڈیزرٹ لینڈ میں رہتے ہیں ان کی ایکولینٹ جو ہے وہ جو پروفٹ ہیں ان کی ایکولینٹ ان کو درجہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن درجہ یہ دیا گیا ہے کہ وہ مطلب جو ہے وہ جیسے ابراہیمہ کی فرسٹ کزن سسٹر تھی تو ان کو وہ کسی دوسرے کو الاؤ نہ کر کے وہ خود فنگر سے سیٹسفائی کر دیتے، لیکن اور جنرل مومنینہ ہیں وہ کسی کو الاؤ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ چیز ہے اس میں، یہ سمجھائیے. جو ڈیزرٹ لینڈ کے ہیں اگر وہ آئیں گے فرٹائل لینڈ آف دا ورلڈ میں کہیں بھی جائیں، انڈیا جائیں، یو کے جائیں، یو ایس اے جائیں، یا نیو یارک جائیں، چائنا جائیں، تو ان کی جو وائف ہیں جو بلڈ ریلیشن میں ہیں تو وہ ان کو الاؤ نہ کر کے وہ خود ہی ان کو ایجیکولیشن کریں گے اور فنگر سے سیٹسفائی کریں گے.
ٹھیک، یہ ہے. اور خود کریں گے تو اگر دوسرے سے کرائیں گے جیسے تو وہ ان کا سیکنڈ کزن بردر ہوگا، اس سے بھی یہی پروسیس ہوگی بلڈ ریلیشن میں. اگر آؤٹ آف بلڈ ریلیشن میں ہے تو پھر اس کے لیے تو بائی سیٹسفائنگ ہر ہو گیا. یہ ہے الحاجہ و امارتہ، دو چیزیں ہیں نا. الحاجہ مطلب خود کرنا، سیٹسفائی بائی یوز آف فنگر. امارتہ کا مطلب الاؤ کرنا، جو آؤٹ آف بلڈ ریلیشن کوئی بھی وہاں کا ریزیڈنٹ ہو اس کے ساتھ. یہ چیز ہے. کمن آمنہ بالرحمن والیوم الآخر، تو یہ جو ہے اسی کے ساتھ الگ ہے جو آمنہ بالرحمن والیوم الآخر وجاہدہ فی سبیل الرحمن لا یستوون. اوکے، یہ چیز ہوگی کلیئر. یہ چیز میں سمجھانا چاہ رہا تھا. ہمارے لیے الحجہ والعمرتہ ہے، جو ہم لوگ فرٹائل لینڈ کے ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے ہے الحجہ والعمارت ہے، الحجہ والعمارت ہے. ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے. اوکے، یہ چیز کلیئر ہو گئی. تھینک یو ویری مچ. اوکے، دس از کلیئر ناؤ. Now I complete my today's teaching. We will see you tomorrow. Bye.